فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ علماء کوفہ کے نزدیک 2 آیتیں اور علماء مکہ کے نزدیک یہ 1 آیت ہے۔ باہر کے جو بھی ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک علماء کوفہ کے نزدیک 1 آیت مستقل ہو جاتی ہے، اور دیگر علماء جو علماء مکہ اور علماء مدینہ ہیں سلف صالحین میں سے، ان کے نزدیک یہ مجموعہ 1 ہی آیت ہے۔ بہرحال جملے 2 ہیں، 2 آیتیں ہوں یا آیت 1 ہی ہو، جملے 2 بنتے ہیں۔ ان دونوں کی تفسیر انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پچھلی آیت میں یہ دعا کی گئی تھی کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اس آیت میں اسی کی وضاحت ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا، جو کہ ان کے علاوہ ہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ اس آیت میں یا ان 2 آیات میں یہ واضح فرما دیا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، صراط مستقیم قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ قرآن کا راستہ صراط مستقیم ہے، حدیث کا راستہ صراط مستقیم ہے، شریعت کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھا کر تعلیم فرما دیا کہ صراط مستقیم کو آسانی سے ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے، کہ تم ان لوگوں کی طرف دیکھ لو جو صراط مستقیم پر چلنے والے، وہ کون ہیں؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ اس کی تشریح اور تفسیر ایک دوسری آیت سے معلوم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے مقام پر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا، اطاعت کرے گا، تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ نبیین یعنی نبی، اور صدیقین یعنی نبیوں کی تصدیق کرنے والے، اور شہداء اور صالحین یعنی جو لوگ گواہی دینے والے ہیں یا جو لوگ راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے والے، اور صالحین یعنی نیک لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ تو سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے، اور اس میں دعا کے انداز میں ہمیں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ صراط مستقیم اگر ڈھونڈنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس راستے کو تلاش کرو جس راستے پر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین چلتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے 2 ذرائع اس دنیا میں کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ذریعوں کے ساتھ انسانوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا ہے۔ ایک راستہ ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب۔ ہر زمانے میں اللہ کی کتاب، پچھلی امتوں میں بھی اور اس آخری امت میں بھی، کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب ہدایت کا پہلا ذریعہ۔ لیکن کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کرنا براہ راست ہر انسان کے بس کا نہیں۔ اول تو سب انسان پڑھے لکھے نہیں، پھر پڑھے لکھوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔ ہر انسان یہ صلاحیت نہیں رکھتا
کہ وہ کتاب اللہ کو سمجھ سکیں۔ اگر ایسا ہوتا تو انبیاء نہ بھیجے جاتے جو کتابیں سمجھانے کے لیے آئے۔ اور پھر ہر انسان کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں کہ وہ کتاب اللہ کو سمجھے، اتنا وقت بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور ہر انسان کو اس کی رغبت بھی نہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دوسرا بڑا ذریعہ جو زیادہ مؤثر رہا وہ رجال اللہ کا جاری فرمایا، یعنی اللہ کے بندوں کا سلسلہ، جن کے سرخیل حضرات انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے۔ کیونکہ انسان کتاب کی بنسبت انسان سے زیادہ سیکھتا ہے، اور سیکھنے کا فطری طریقہ انسان کا انسان سے سیکھنا ہی ہے، اور کتاب کو سیکھنا، کتاب سے سیکھنا یہ ثانوی حیثیت کا ہے۔ آپ روز مرہ کے جو کام ہیں ہماری دنیا کے، اس میں بھی دیکھ لیں کہ کتاب پڑھ کر کوئی آدمی باورچی نہیں بنتا، کتاب پڑھ کر کوئی آدمی معمار نہیں بنتا، اور کتاب پڑھ کر کوئی مکینک نہیں بنتا۔ یہ سب انسانوں کے سکھانے سے ہی یہ فنون اور علوم انسان میں منتقل ہوتے ہیں۔ ہم نے بولنا سیکھا کتاب پڑھ کر نہیں، بلکہ اپنے ماں باپ سے، اور اسی طرح یعنی روز مرہ کی جو ہماری مشق ہے زندگی کی، اس میں تعلیم کا ذریعہ انسان کا انسان سے سیکھنا ہے۔ کتاب کی حیثیت ثانوی ہے۔ کتاب میں اصول اور مبادیات تو ہوتے ہیں، لیکن کتاب سے انسان اس درجے میں سیکھتا نہیں جس درجے میں انسان انسان سے سیکھتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دعا کے پیرائے میں ہمیں یہی تعلیم دی کہ صراط مستقیم ڈھونڈنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو دیکھو۔ یہ دیکھو انبیاء کا طریقہ کیا، شہداء کا طریقہ، صالحین کا، صدیقین کا طریقہ کیا، بس اس راستے پر چلو، وہ صراط مستقیم۔ اور دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے انعمت علیہم کہہ کر، یعنی یہ لوگ منعم علیہم ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہاں انسان کو یہ سبق بھی دیا گیا کہ انسان کو جو ہدایت ہوتی ہے وہ اس ہدایت پر کبھی مغرور نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ میں نیکی کی راہ پر چلا ہوں یا برائی کی راہ سے بچا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال ہے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے۔ ہدایت کو اس نعمت کے احساس کے ساتھ ہی لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کسی نیک عمل کی توفیق دی ہے، مجھ سے کچھ بن پڑا ہے یا کسی برائی سے بچ سکا ہوں، تو یہ محض ان کا انعام ہے، اور بڑے بڑے لوگوں پر بھی ان کا انعام ہی تھا۔ اور آگے سلبی پہلو میں فرمایا غیر المغضوب علیہم۔ کسی چیز کو جاننے کے طریقے دو ہیں، ایک یہ کہ اس چیز کے جو مثبت پہلو ہیں، مثبت کا معنی کہ اس کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بتا دی جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو متضاد چیزیں ہیں ان سے روشناس کروا دیا جائے۔ یعنی اگر کوئی پوچھے کہ روشنی کیا ہے تو اسے بتا دیا جائے کہ جو اندھیرا نہیں وہ روشنی ہے، اور رات کیا ہے، جو دن نہیں وہ رات ہے۔ یعنی چیزیں اپنی ضد سے اور اپنے متضادات سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو یہی فرمایا گیا کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں، جو ان کا راستہ نہیں ہے وہ صراط مستقیم ہے، ان کا طریقہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ فرمایا گیا۔ یہاں دو طبقات کا ذکر ہے، مغضوب علیہم جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور ضالین جو لوگ خود راستے سے گم ہو گئے، جو خود گمراہ ہو گئے۔ یہ اصل میں سمجھنا یہ چاہیے کہ گمراہیاں دو قسم کی ہیں۔ ان دو طبقات کا ذکر اس پیرائے میں کیا گیا کہ یہ ان دو مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار ہوئے۔ ایک قسم الحاد ہے اور دوسری بدعت ہے۔ الحاد کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا انکار کرنا، کل کا یا بعض کا، یعنی دین کے جو ارکان ہیں،
ضروری چیزیں ہیں ان سب کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرنا الحاد ہے۔ مثلا اگر کوئی اس بات کا قائل ہو کہ نماز فرض نہیں ہے تو یہ الحاد ہے، یا کوئی کہے کہ فلاں چیز دین کا حصہ نہیں ہے ضروری ارکان میں سے، یہ الحاد ہو جائے گا، اور یہ یوں سمجھے تفرید ہے اور جسے کوتاہی کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ جو چیزیں دین کا حصہ نہ ہوں ان کو دین کا حصہ بنا لیا جائے، دین میں اضافہ کرنا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ تو مغضوب علیہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الحاد کا راستہ اختیار کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا دین تھا اس کے کل کا یا بعض کا انکار کیا، دین کو دین سے نکالا یا دین میں کمی کی، آسان الفاظ میں جو سمجھے۔ اور ضالین وہ لوگ ہیں جنہوں نے راستہ گم کر دیا، یعنی جو دین نہیں تھا اسے دین سمجھ کر اختیار کیا، دین میں اضافہ کر دیا۔ مغضوب علیہم دین میں کمی اور کوتاہی کرنے والے ہیں، اور ضالین دین میں اضافہ اور غلو کرنے والے ہیں۔ اور پچھلی امتوں میں اگر اس کی مثال دیکھی جائے تو یہود مغضوب علیہم ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو شہید کیا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کیا، احکامات کا انکار کیا، مذاق بنایا۔ اور جو نصارہ ہیں یعنی عیسائی، وہ ضالین ہیں، یعنی انہوں نے رہبانیت اور دوسری چیزوں کو دین میں داخل کیا جو کہ دین کا حصہ نہیں تھے۔ اور ایک حدیث میں بھی اس طرح فرمایا گیا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ مغضوب علیہم کے سب سے بڑے مصداق یہود ہیں اور ضالین کے سب سے بڑے مصداق عیسائی ہیں۔ گمراہی، الحاد اور بدعت ان دو طبقات میں بند نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہونا یا گمراہ ہونا، یہ صرف یہود و نصارہ میں بند نہیں ہے، کوئی اور لوگ بھی یعنی جو اس امت میں ہیں اور کہلانے والے وہ بھی اگر یہی روش اختیار کریں، یہود والے اگر کوئی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈے تو وہ مغضوب علیہ میں داخل ہو جائے گا، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے دین میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین میں اضافہ کرے وہ ظالم میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس راستے میں غلو اور الحاد دونوں سے محفوظ فرمائے، ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، نہ کہ ان میں جن پر ان کا غضب ہوا اور نہ گمراہ ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔